بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین کی جانب سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں، جو کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ایک جائز مقصد کے لیے، کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ جو یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی آیات، قرآن کے صدقے سے، قرآن کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ خاص مقصد، خاص دعا کو ہی مد نظر رکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں، کیونکہ اسی سے ملیں گے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت ہی چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے نیت جو ہے اس پہ کر لینی ہے، ایک ہی چیز پہ۔ جیسے کہ اگر آپ کا جائز مقصد ہے شادی کے حوالے سے، شادی کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہتے تو وہی تصور ہونا چاہیے۔ اگر نوکری کا وظیفہ ہے تو وہی تصور ہونا چاہیے۔ اگر جھگڑے، گھریلو پریشانیوں کا ہے تو وہی ایک ہی چیز کے لیے وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ پارہ نمبر 28 سورہ طلاق آیت نمبر 12، ان اللہ سے لے کر شین قدیرن تک آپ نے یہ چھوٹی سی آیت یاد کر لینی ہے۔ آپ نے اس کو 30 بار یا 40 بار اول و آخر درود شریف کے بعد نماز فجر یا نماز عشاء، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، 40 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور جب یہ عمل کرنا شروع کریں تو دل میں تصور وہی ہونا چاہیے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو تمام اختیار دے دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بات پر خوش ہو کے ہماری جائز تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو تعریف صرف ایک، وہ ہے اللہ۔ تعریف صرف ایک کی ہے، وہ ہے اللہ۔ جب ہم اللہ کی تعریف دل سے کرتے ہیں، آیت کو پڑھ کے کرتے ہیں، باوضو ہو کر کرتے ہیں، نماز کے پہلے، نماز کے بعد میں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ صبح کا کیوں ذکر کیا؟ صبح فجر میں بہت کم لوگ اٹھتے ہیں، جو اٹھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے۔ تو فجر کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھ کے ایک لفظ 40 بار بولتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے گا یہ بندہ صبح ہی صبح اٹھ کے اتنی تعریف کر رہا ہے، بول کیا مانگتا ہے میں تجھے آج دیتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہیں وظیفوں کی طاقت، اس کو کہتے ہیں وظیفے۔ یہ جو لوگ مولویوں کے چکر میں پڑتے ہیں اور یہ جاتے ہیں باباؤں کے پاس، پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب نام اور ٹائٹل لکھے ہوئے ہوتے ہیں دیواروں پہ، ان کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد خالی ہاتھ جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو برکت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جو رزق آ رہا تھا وہ بھی ختم ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو پکاریے، اس انداز سے پکاریے کہ اللہ آپ کی دعا سن لے۔ آپ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مجھے امید ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے بہت ہی اچھے ٹاپک پہ بات کی۔ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا سیکھا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھا۔ تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی۔ نماز کا اہتمام کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔